بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک اگین ٹو آر یوٹیوب چینل سائیکالوجی ایکسپرٹ۔ ڈیئر ویورز، بڑے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنا، ہر اہم خواہش اور مقصد کو حاصل کرنا، یہ سب کچھ ممکن ہے اگر ہم مینیفیسٹیشن کرنا سیکھ جائیں اور اس راز کو سمجھ جائیں۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں مینیفیسٹیشن کے حوالے سے بات کروں گی اور میں آپ کو بالکل سادہ اور عام الفاظ میں بتاؤں گی کہ مینیفیسٹیشن کسے کہتے ہیں، اس کو کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی کو مثبت راستوں پر لے جا کر کے زندگی میں کس طرح اپنے ہر مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے کمپلیٹ دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اس کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ڈیئر ویورز، مینیفیسٹیشن ہمیں کائنات کی طرف سے ملنے والا ایک قدرتی تحفہ ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے، یہ ایک ایسا قدرتی عمل ہے جسے ہم سمجھ کر اور اس کو استعمال کر کے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ مینیفیسٹیشن کیا ہے۔ اس کا آغاز میں گوتم بدھا کی ایک مشہور کہاوت کے ساتھ کروں گی۔ ڈیئر ویورز، گوتم بدھا کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ آپ جیسا سوچتے ہیں آپ ویسے بن جاتے ہیں۔ آپ جیسا محسوس کرتے ہیں آپ کو زندگی میں ویسی چیزیں ہی ملتی ہیں، اور آپ وہی چیز بنا لیتے ہو جو آپ اپنے خیالات میں تصور کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، یہ کہاوت عام کہاوت نہیں ہے۔ اگر آپ ان لفظوں پر غور کریں تو اس میں بہت گہرائی ہے۔ بالکل اسی طرح مینیفیسٹیشن ایک مائنڈ پاور ٹیکنیک ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہتا ہے کہ آپ اپنی سوچ، تصور یعنی کہ امیجینیشن اور احساسات کی طاقت کے ذریعے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ کیونکہ مینیفیسٹیشن کے مطابق اگر آپ اپنے مقصد یا خواہش پر پورا یقین رکھتے ہیں، اس کو بار بار اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں اور اس مقصد اور خواہش کو حقیقت میں محسوس کرتے ہیں، تو آخر میں وہ مقصد حقیقت بن جاتا ہے اور آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ مینیفیسٹیشن کو اکثر لا آف اٹریکشن کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ارادوں کو فوکس میں رکھتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اگر میں اسلامک پرسپیکٹو کی بات کروں، جو مجھے لگتا ہے کہ مینیفیسٹیشن کا کانسیپٹ یہیں سے شروع ہوا ہے، تو اگر ہم اپنے دین کے نظریے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک میں فرما دیا تھا کہ میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق دیتا ہوں۔ دوسری جگہ بھی فرمایا کہ تم اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اور ایک اور جگہ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبولیت تو تمہارے یقین کے دھاگوں پر ٹکی ہے۔ اور ہمارے دین میں جو معجزے کی بات ہوتی ہے، یہ سب کچھ جو میں نے ابھی اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بتایا، اس کو سائیکالوجی میں، انگلش میں، آج کی ماڈرن دنیا میں مینیفیسٹیشن کہا جاتا ہے۔ کہ مطلب آپ اپنے ذہن میں جس مقصد اور خواہش کے بارے میں سوچتے ہیں، اس چیز کے متعلق جو سوچ، جو فیلنگ، جیسی سوچ رکھتے ہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے وہ چیز ویسی ہی ملتی ہے، کیونکہ جیسا آپ کا گمان ہوگا ویسا ہی آپ کو ملے گا۔ اس لیے اس بات پر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ ہمیشہ اور ہر وقت اچھا اور پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ ڈیئر ویئرز، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو پازیٹیوٹی، خوشی اور کامیابی کی طرف رکھیں گے تو آپ اسی طرف چلے جائیں گے۔ ڈیئر ویورز، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مینیفیسٹیشن کس طرح کام کرتی ہے۔ ڈیئر ویورز، میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ان 3 میں سے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، اور اس حصے کو اردو میں لاشعور کہتے ہیں، اور انگلش اور سائیکالوجی میں اس کو سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ یہ حصہ دماغ کے بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، جو آپ کو ابھی پکچر میں یہ بلیک ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ نے اس میں ساری طاقتیں رکھی ہیں اور اس کا سیدھا کنیکشن کائنات کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب جہاں ہماری دعائیں وغیرہ جاتی ہیں۔ تو اس حصے میں ہم جیسی بھی سوچ رکھیں گے، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، اور اس کو جیسا میسج دیتے ہیں اور ذہن کو پرسکون کر کے اس کو جو بھی خواہش بتاتے ہیں، وہ ایک سگنل، ایک وائبریشن میں تبدیل ہو کر وہ سیدھا کائنات میں چلی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سوچ اور یقین اور گمان کے مطابق آپ کو وہ چیز دے دیتے ہیں اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ڈیئر ویورز، اب یہ مینیفیسٹیشن اس طرح کام کرتی ہے کہ رات سونے کے ٹائم یا صبح جب آپ اٹھتے ہیں، اگر آپ اپنے ذہن میں اس چیز، مقصد کو امیجن کریں، تصور کریں جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، اور پھر اس کام یا مقصد کو اپنے ذہن میں پورا ہوتے ہوئے دیکھیں، پھر اسی امیجنیشن میں سوچیں کہ وہ چیز آپ کو مل گئی ہے، اور اس چیز کے ملنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوگا، اس کیفیت، اس خوشی کو دل سے محسوس کریں۔
اور اس ایکسرسائز کو ریگولرلی کرتے رہیں. آپ دیکھیں گے کہ کچھ ڈیز بعد، مہینے بعد، سال بعد آپ کے پاس وہ چیز خود چل کر آئے گی یا آپ خود اس کے پاس پہنچ جائیں گے. اللہ کی طرف سے حالات و واقعات ایسے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کی اس خواہش کے راستے میں آنے والی ساری مشکلات خود بخود ختم ہونے لگ جاتی ہیں اور آسانیاں آنے لگ جاتی ہیں. آپ خود حیران اور شوق میں ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو گیا، اس میں تو بہت مشکلات تھیں، یہ کام تو بالکل میرے لیے ناممکن تھا، یہ آسانی سے کیسے ہو گیا. اب ایک سوال آتا ہے کہ مینیفیسٹیشن کرنا کیوں ضروری ہے اور کیوں کیا جائے. وہ اس لیے کیونکہ ہم زندگی میں صرف محنت اور کام ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر محنت کے ساتھ ساتھ ہم مینیفیسٹیشن بھی کریں تو آپ بہت جلدی اپنے گولز اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. اب اگلا سوال آتا ہے کہ مینیفیسٹیشن کو کون کن کن چیزوں کے لیے کر سکتا ہے. آپ ہر بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز یا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مینیفیسٹیشن کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی گول ہے، کوئی اچھی جاب کے لیے، اچھے لائف پارٹنر کے لیے، اپنے کریئر کے حوالے سے، بلکہ مینیفیسٹیشن کی اس ٹیکنیک میں اتنی پاور ہے کہ اگر آپ یہ کسی بیمار شخص پر اپلائی کریں یا اس کو ایسا کرنے کے لیے بولیں تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کسی غلط کام کے لیے مینیفیسٹیشن کریں گے تو آپ اس میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن ڈیئر ویئرس، ذرا رکیے، مینیفیسٹیشن کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے. مینیفیسٹیشن کے کچھ خاص رولز ہیں، کچھ ایسی اہم باتیں ہیں جن پر عمل کر کے، ان کو فالو کر کے تبھی آپ اپنے مقصد کو حاصل کر پائیں گے اور مینیفیسٹیشن میں بھی کامیابی حاصل کر پائیں گے. بہت سے لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے اور اس سے وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتے جو وہ چاہتے ہیں. اسی لیے مینیفیسٹیشن کو کامیاب بنانے والے اہم اصولوں اور مینیفیسٹیشن کرنے کے صحیح طریقے کو جاننے کے لیے آپ میری کل آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور اس کو لازمی دیکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.